بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کی جو پریس بریفنگ تھی پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے، اس بریفنگ کے بعد بھارت میں بہت شدید تکلیف اور مرچیں فیل کی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب سے تقریباً 30-40 منٹ پہلے تک ایک پریس بریفنگ انڈین ڈی جی ایموز نے کنڈکٹ کی، اور اس میں وہ جو تکلیف پاکستان کی مسلح افواج کی پریس بریفنگ سے ان کو پہنچی ہے، انہوں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت بری طرح ہرٹ ہوا ہے انڈیا، بہت بری طرح ان کی جو انا ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا، اس دنیا کا وہ مہان دیش اور پتہ نہیں کوئی بہت بڑی طاقت اور انڈیفیٹیبل اور جس کو کہتے ہیں ان اکاؤنٹیبل اور بدماش، پتہ نہیں کیا کیا وہ تصور کرتے تھے، اور اس کا سارا گھمنڈ، سارا غرور مٹی میں مل چکا ہے۔ بہار کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا تھا کہ ہم پہلگام واقعے کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے زمین بچی کھچی جو ہے وہ بھی تنگ کر دیں گے، خاک میں ملا دیں گے۔ تو خاک میں ان کا اپنا غرور مل چکا ہے۔ اب اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر تھی اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر امریکہ نے کروایا ہے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ 2 دن کا تھا، آج اس سیز فائر کا آخری دن ہے، اور ڈی جی ایموز کا جو ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ ہونا تھا وہاں پر یہ معاملات طے ہونے تھے، بات چیت آگے بڑھنی تھی۔ تھرڈ جو کنٹری ہے یا جو تھرڈ پارٹی ہے یا جس کو غیر جانبدار کوئی تیسرا فریق ہے، اس کے ہاں پاکستان اور بھارت کے جو مذاکرات ہیں وہ تو بعد میں ہونے تھے، لیکن پہلا جو رابطہ ہونا تھا وہ ڈی جی ایموز کا ہونا تھا۔ تو وہ جب لیٹ ہو رہا تھا کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا، تو ہم صحافی لوگ ہیں، ہم نے ذرا خبریں کھنگالنا شروع کی۔ جب انڈین میڈیا چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ کل پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمانوں نے جو گفتگو کی ہے، جو انہوں نے گن گن کے بتایا ہے کہ چونکہ وہ بڑی سر دیکھیں کہ یہ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اب ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، خالی خول وہ PS-15 کے جو میزائل لگے ہوئے تھے ہمارے JF-10C کے اوپر، J-10C کے اوپر، وہ والے خول دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب میزائل چلے گا تو اس کا شیل بھی کہیں پہ گرے گا، شیل وہ پاکستان میں چھوڑ کے تو نہیں نکل گیا، تو وہ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے ان کے مقابلے میں ویڈیوز جاری کی، ہٹ کرتے ہوئے ویڈیوز جاری کی، اور ان جگہوں کے علاقوں کے گن گن کے نام بتائے جو بھارت کو S-400 بیٹری سسٹم کا تباہ ہونا ہے۔ وہ اس کو پہلی بات تو ہضم نہیں ہو رہا سر، دوسری بات یہ کہ کر لے حملہ، اے کوڑے دا میدان۔ یہ بات یاد کیجیے، ہم پہلے بھی آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ پاکستان کو جو وہ پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ ٹیسٹ نہ کیا جائے، یہ غلطی نہ کرے بھارت، انہوں نے غلطی کی اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ تو اسی طرح ڈی جی ایموز کا رابطہ ہونے کے بجائے میں مدعے کی طرف آتا ہوں، بات کی طرف آتا ہوں۔ اصل خبر جو ہے وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی بھارتی عوام کو یقین دلایا ہے، اس عوام کو جو انگاروں کے اوپر لوٹ رہی ہے اس وقت، جس کو اپنے گودی میڈیا کے اوپر بھی بڑا غصہ ہے کہ ہمیں تو انہوں نے پاکستان 6 اور 7 کی رات پاکستان کو فتح کروا دیا تھا، کراچی سے لے کے لاہور تک، اور وہ دریافتیں انہوں نے کروا دی تھی کہ لاہور میں کوئی وہ ساحل سمندر بھی ہے، ہماری نیوی پہنچ گئی ہے، اب لاہور بچ نہیں سکتا۔ مطلب وہ ایک انڈین ان کے اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی بات سے یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی راجہ مہاراجہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا دوڑ رہا ہے، اور جہاں جہاں سے اس کا گھوڑا گزر رہا ہے وہ علاقہ مفتوح ہوتا جا رہا ہے، وہ فتح ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل بات ہی نہیں تھی، ریشنل بات ہی نہیں تھی۔ اس طرح جس طرح کہہ رہے تھے جی کراچی بھی گیا، لاہور بھی گیا، بھائی کرکٹ میچ ہو رہا ہے سی۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے جو یقین دلایا ہے بھارتی عوام کو، بھارت کے اندر جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ انڈین عوام جو ہیں ان کے خواب ٹوٹے ہیں، ان کو جو بتایا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ انبریکیبل ہیں، آپ ناقابل شکست ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ جدھر منہ کریں گے وہ علاقہ آپ کا ہوگا، پاکستان جو ہے وہ بس کہنے کا پاکستان ہے، کہنے کا ایٹمی ملک ہے، جب چاہیں گے اس کو 2 تھپڑ ماریں گے، کان پکڑوائیں گے، اپنی مرضی کا فیصلہ منوائیں گے۔ اس ریجن میں یا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان جو ہے وہ کوئی
माने नहीं रखता और भारत जो है वो चीन के मुकाबले में सुपर पावर है, बल्कि उससे भी बड़ी पावर है, क्योंकि हमारे पास पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो सर वो सारे ख्वाब चकनाचूर होने के बाद जो वावेला पड़ा हुआ है, और फिर पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये उनका बताना कि S-400 बैटरी सिस्टम तबाह कर दिए आपके दो के दो, एक बोझ में और दूसरा आदमपुर में, ये दोनों पाकिस्तान की बाउंड्री की तरफ लगे हुए थे, एक पंजाब में आदमपुर और बूझ जो है वो सिंध के अपोजिट राजस्थान की तरफ, और दो इनके S-400 बैटरी सिस्टम लगे हुए हैं चीन की तरफ। तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के बताया था कि कौन कौन से इलाके हैं, सूरतगढ़, सरसा, बूझ, आदमपुर, अवंतीपुरा, उधमपुर, नालिया, बरनाला, बठिंडा, अलवाड़ा, श्रीनगर, जम्मू, मामून, ये कल भी हमने आपको बताए थे। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय अवाम को यकीन दिलाया है कि भारत की किसी एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। वो जितने आए थे वो पगाने थे, वो मिसाइल नहीं थे, वो आए हैं, उन्होंने कहा आके गिरे। वो इंडियन ही एक कॉमेडियन है, मुझे वो वाकया याद आ गया कि मैं बम हूँ, अगर आप कहें तो चल जाऊं, तो मैंने कहा अब आ ही गए हो तो चल जाओ। तो इसी तरह इनको ये लगता है कि पाकिस्तान के मिसाइल वो पगाने थे जो आए और आके ठुस करके उनके अंदर से हवा निकल गई। उन्होंने आके पहले इजाज़त ली कि मुद्दी भाईजान पाकिस्तान से जनरल आसिम मुनीर ने मैं भेजा है, शहबाज शरीफ साहब ने भेजा है, तो सॉरी यार मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम फट जाएं। उन्होंने कहा नहीं तुमने नहीं फटना, तो वो फिर नहीं फटे। अकल नु हाथ मारो यार, हम तस्लीम करते हैं कि हमारे यहाँ शहादतें हुई हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं कि आपके मिसाइल यहाँ पर आए, लेकिन अपने वो जो होता है, जो टारगेट होता है, उसको वो अचीव नहीं कर सके। आपके मिसाइल आए, नूर एयरबेस के ऊपर आए, लेकिन एयरबेस से दाएं बाएं गिर गए, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। हमने इस फ़कीर ने इस फोरम के ऊपर 8 की तारीख की रात को आपको बता दिया था कि पाकिस्तान ने उनका एक बैटरी सिस्टम 3 में से उड़ा दिया है। सर अंधे हो गए थे। बैटरी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम का उड़ना, इसका मतलब ये है कि हमारे मिसाइल आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं। एक विंडो क्रिएट हो गई थी, तो ये तबाही जो थी वो होनी थी। और दूसरे दिन या अगले दिन 9 और 10 की रात अगले ने दूसरी बैटरी भी डाल दी। तो अब अगर भारत को इतना जोम है, अब वो देखे ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बात क्या बता रहे हैं अपने लोगों को, हमारी एयर बेस से बिल्कुल महफूज है, कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा एयर बैटरी सिस्टम जो है एयर डिफेंस का S-400 वो बिल्कुल ठीक है, कोई हमारी एयर बेस नहीं उड़ी, कोई हमारा जहाज नहीं डिगा, हालांकि जहाज का ही मान गए में। तो भाईजान फिर आप जो इस्तदलाल पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान की फौज झूठ बोल रही है, ओके मान लिया, तो भाईजान आप पाकिस्तान पर हमला कर दें, ना माने सीज फायर को, जो क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, ना माने, दोबारा आ जाए, मजा चख ले। आपको किसने रोका है? आप तो बड़े ताकतवर हैं, आप तो बड़े महान हैं, आपका अग्नि ते पता नहीं पृथ्वी ते पता नहीं वो कौन कौन से जो पगाने हैं, वो शू सड़क लेवल के ले हैं दोबारा, अगेन है घोड़ा ते घोड़े का मैदान, लग पता जाएगा। हम जाहिर है कि हम अमन पसंद कौम है, हम नहीं चाहते जंग करना, लेकिन अगर इतना आपकी अना मजरू हुई है और झूठ बोलने की बजाय आप पाकिस्तान को सबक सिखाएं कि एक हारते हो ऊपर से झूठ बोलते हो, आए बिस्मिल्लाह, हौसला करें, जरा जहाँ गिट्टो गोडों में जो पानी है वो उसको जरा शो करें। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये दौड़ के गए थे ट्रंप के पास कि हमें बचाओ, और वो क्यों गए थे मैं नहीं कह रहा सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया ने जो एक कंपैरिजन ड्रा किया है, मैं वो आपको कंपैरिजन भी आपको बता देता हूं। अच्छा जी, अब ये CNN ने एक ग्राफ सा बनाया है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टैटिस्टिक्स। इस पे जी जेट लॉस, पाकिस्तान 0, इंडिया 6, एयर बेसिस अफेक्टेड, पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस अफेक्ट हुई हैं, भारत की 11। ड्रोन लॉस, पाकिस्तान के 78 ड्रोन भारत में गिराए गए और इंडिया के पाकिस्तान में 553। ये थर्ड पार्टी है, गैर जानिबदार, ये जो है वो एक फोरम की तरफ से ये आ रहे हैं। सोल्जर लॉस 1 पाकिस्तान, 21 इंडिया। सिविलियंस लॉस 13 पाकिस्तान, 19 इंडिया। टैंक 0-0। और एयर डिफेंस लॉस पाकिस्तान 0, इंडिया 1। जबकि पाकिस्तान का दावा है कि हमने उनका एयर डिफेंस जो है वो 2
ان کے ایئر ڈیفنس جو ہیں وہ مار گرائے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا دعویٰ ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں، غیر جانبدار فورمز کو دیکھیں۔ انٹرنیشنل میڈیا وہ والا میڈیا جب یہ پاکستان کو فتح کرا رہے تھے تو انڈین میڈیا کے کسی دعوے کو ہوتا یہ ہے صحافت میں کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی کسی بھی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں، تو آپ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو خبر ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ دعویٰ کر رہا ہے پی ٹی آئی سے مطلب پاکستان تحریک انصاف نہیں، پریس ٹرسٹ آف انڈیا، یا یہ دعویٰ ہے دوردرشن کا، یا یہ دعویٰ ہے انڈین پرائیویٹ میڈیا چینل کا۔ میرا خیال ہے کہ جب حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا تھا اسامہ بن لادن کا، تو جب وہ انٹرویو کی خبر چلی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، تو انٹرنیشنل میڈیا نے ڈان کا حوالہ دیا تھا کہ یہ ڈان خبر رپورٹ کر رہا ہے کہ اسامہ بن لادن نے یہ گفتگو کی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی کو خبر دیتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر پاکستان کے قارئین کو اور اپنے شہریوں کو اگر ہم نے خبر دینی ہے تو ہمارے اگر ذرائع ہمارا وہاں پہ نمائندہ موجود نہیں ہے کسی ایسی جگہ کے اوپر، پہلگام کے اوپر، تو ہم نے کوٹ کرنا ہے کہ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے۔ تو وہ جس رات پاکستان کو ہر شہر کو پہ در پہ وہ فتح کر رہے تھے، پاکستان کے F-16 گرا رہے تھے، F-10 گرا رہے تھے، پتہ نہیں J-10C گرا رہے تھے، کون سے وہ انہوں نے حرکتیں کی تھیں، یہ ساری کی ساری جو حرکتیں تھیں یہ انٹرنیشنل میڈیا نے انڈین میڈیا کو کوٹ نہیں کیا، خبر تک نہیں دی کہ وہ یہ والی جو ہے وہ جھوٹ چتالی چلا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہوا ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اسی کو پرکھ لیں آپ کہ وہ اب جب خبر دے گا تو وہ خبر جو ہوگی وہ نیوٹرل ہوگی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کے 2 بیٹری سسٹم اڑائے ہیں، وہ کہہ رہا ہے 1 اڑایا ہے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح جو بی بی سی ہے اس کی ایک رپورٹ ہے بی بی سی کی کہ یہ میڈیشن آخر ہوئی کس طرح سے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سٹوری لکھنے والے سوتک بسواس ہیں اور وکاس پانڈے ہیں، یہ انڈین اوریجن کے صحافی ہیں، بی بی سی نیوز سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ شائع کی ہے جس میں وہ ان شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر کچھ تو ایسا تھا کہ بھارتی قومی سلامتی کے حوالے سے سی آئی اے نے کوئی انٹرسپٹ کیا تھا، یا اس کے پاس کچھ اس طرح کی رپورٹ تھی کہ وہ امریکہ کہ 2 دن پہلے جس کا نائب صدر کہہ رہا تھا کہ ہم انڈیا پاکستان کے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، دونوں ملک انڈیپینڈنٹ ہیں، دونوں ملک یہ ہیں، دونوں ملک وہ ہیں، وہ خود ہی کوئی معاملہ دیکھ لیں گے، ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ اس لائن کے اوپر یہ والی سٹوری ہے، اور اس سٹوری میں انہوں نے کلیم یہ کیا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس شواہد تو کوئی نہیں آئے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ مارکو روبیو نے اور پھر جو کہہ لیں کہ نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے مودی کو فون کر کے جنگ بندی کا کہا تھا کہ پائن بچت کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو پھٹے چکے جان گے، انریپیئریبل ہوگا، آپ کے جو نقصان ہوگا، پاکستان کا حملہ بڑا سوئفٹ ہوگا، اور پاکستان کے اس حملے کے بعد آپ شاید کھڑے ہونے کے قابل نہ رہیں۔ یہ اس رپورٹ میں یہ کوئی اٹامک کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ اٹامک دھمکی تو خیر انڈین میڈیا والے اب خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ اس طرح کا واقعہ تھا، شاید پاکستان نے اپنا جو یہ ویسے بی بی سی کی سٹوری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے جو NCA کا اجلاس طلب کیا تھا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا، وہ بیسیکلی ایک بہت بڑا سائن تھا کہ پاکستان کا نیکسٹ جو ہے وہ ایکشن کیا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی وہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وجہ سے بھی پڑتھو پڑا تھا امریکن انتظامیہ کو کہ یار کے بچاؤ۔ تو جنگ کے بعد صورتحال بڑی مختلف ہو چکی ہے، بھارت اپنی جو ہے وہ زخم چاٹ رہا ہے، بھارت اپنی قوم کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے، ان کا ڈی جی ایم او ہمارے ڈی جی ایم او سے بات چیت کرنے کے بجائے اپنی قوم کو تسلی دے رہا ہے کہ ہماری ایئر بیسز بھی سلامت ہیں، فلاں ہیں۔ بھائی جان یہ انڈیا میں بڑی اچھی طرح پتہ ہے، نہ انڈین عوام کی جو بیشتر تعداد ہے وہ اپنے میڈیا کے اوپر یقین کر رہی ہے، اپنے میڈیا کے اوپر، نہ اپنی سرکار کے اوپر یقین کر رہی ہے۔ ان کے پاس جو انفارمیشن حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، انفارمیشن گیدر کرنے کی جو سہولت ہے وہ ہم سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں تو ٹویٹر آج کل بڑی مہربانی ہے، انہوں نے رافیل دے کے ہمارا ٹویٹر کھلوا دیا ہے،
ادروائز تو ہمارے پاس انفارمیشن کا فلو اس طرح کا نہیں ہے, ہمیں تو وی پی این لگانا پڑتا تھا. تو ان کے پاس, بھارتیوں کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن کا فلو پورا ہے, وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, اسی لیے وہ اپنی گورنمنٹ کے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہیں, وہ پریشر ڈال رہے ہیں, وہ اپنے گودی میڈیا کے بھی اوپر چڑھے ہوئے ہیں. تو ان کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو چکی ہوئی ہیں. اور ان حالات میں جو دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا ہوا, میں نقشہ جو ہے جغرافیائی اعتبار سے نہیں کہہ رہا, میں یہ اتحادی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, وہ جو صف بندی ہوتی ہے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, نئے بلاکس بننے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں, اور جو سٹیٹس ہیں مختلف اقوام کے وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو سٹیٹس تبدیل ہوگا وہ بھارت کا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک بھارت کے جو سٹاکس سے جو ان کو بڑا ناز تھا غیر ملکی سرمایہ کاری کا, 86 پوائنٹ سم تھنگ, یعنی کہ آپ پوائنٹ سم تھنگ کو چھوڑ دیں, 86 ارب ڈالر کا جو سرمایہ ہے, جو کیپٹل ہے, وہ فلائٹ کر گیا, واپس لے گئے لوگ. یہ کوئی چھوٹا ڈنٹ ہے بھارت کو. اور اس کے بعد تو سر ری شیپنگ ہونی ہے. بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کس طرح کے رہنے ہیں, ری شیپ ہوگا. بھارت نے چین کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, ری شیپ ہوگا. پاکستان کے ساتھ ان کا جو ڈائلاگ ہے, وہ اس میں جو سب سے بڑا ان کو نقصان ہوا ہے 1971 کی جنگ کے بعد, جو پاکستان نے ان کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا تھا, اس شملہ معاہدہ میں ہم نے وہ تمام تنازعات, آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر والا معاملہ جو تھا وہ نہرو لے کے گئے تھے اقوام متحدہ میں, اور اقوام متحدہ تیسرا فریق تھا دونوں ممالک کے درمیان. قومی سلامتی جو تھی اس نے کہا تھا کہ ہمارے جو چارٹر کے مطابق یہاں پہ رائے شماری ہوگی کشمیر میں. تو بھارت شملہ معاہدے کو اپنی کامیابی اس لیے سمجھتا تھا کہ ہم نے ایک ہارے ہوئے ملک سے, ہاری ہوئی سپاہ سے مذاکرات کیے ہیں, ان کے اتنے قیدی چھوڑے ہیں, اور بدلے میں ہم نے وہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے بھی تنازعات تھے جو تھرڈ پارٹی نے ڈیل کرنے تھے, اقوام متحدہ نے ڈیل کرنے تھے, وہ اب دو طرفہ سطح کے اوپر ہوں گے. وہ شملہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے پریکٹیکلی. کیسے سر؟ اس سیز فائر کے نتیجے میں جو خیر برآمد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شملہ معاہدہ ختم ہو گیا. تھرڈ پارٹی, تیسری جگہ کے اوپر اب مذاکرات ہونے ہیں, تھرڈ پارٹی آئے گی. اب یہ تھرڈ پارٹی کون ہوگی, ٹی او آرز جو ہیں وہ کیا ہوں گے, کن شرائط کے اوپر ہوگا, جو دہشت گردی یہاں پہ ڈسکس ہوگی, کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوگی. کشمیر کو دنیا کی سپر پاور نے خود الائیو کر دیا ہے, زندہ کر دیا ہے دوبارہ سے. اور جو کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں عبداللہ, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بھارت نے تو جناب تبالو آتا اپنا, پاکستان کے حق میں چلا گیا یہ والا معاملہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے وہ اس کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں کا ہم نے سوچا نہیں تھا, یعنی وہ بھارت کے والے سے بات کر رہے ہیں. سب کچھ تبدیل ہو گیا. پاکستان مسئلہ کشمیر اٹھانے میں کامیاب ہو چکا ہے. بھارت کے این ڈی ٹی وی کو انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی خواہش کے مطابق امریکہ بھی مسئلہ کشمیر میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو سر مزے تے میاں ہوں آن گے, پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. یہ جو دو گھنٹے کی جنگ تھی سر, پہلے 7 اور 6 اور 7 کی رات کو, یہی تھا نا جناب, 6 اور 7 کی رات کو جب پاکستان کی سول سائٹس کے اوپر بھارت نے حملہ کیا, پھر پاکستان نے ان کو جواب دیا. ٹوٹل 1 گھنٹے کی جنگ. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے 9 کی رات کو شروع کیا اور پاکستان نے 10 کی صبح ان کو جواب دیا, 1 گھنٹے کی کارروائی تھی. 1 گھنٹے میں مودی کو لالے پڑ گئے تھے ہندوستان کے. اور اگین میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جی کہ پاکستان نے امریکہ کی کیوں بات مان لی, اگر پاکستان ان کے اوپر اتنے حملے کر رہا تھا اور امریکہ کے وہ ترلے کر رہے تھے کہ ہماری بات کریں. بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے, ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور وہ جو ہم نے کرنا تھا وہ مسئلے کا حل نہیں تھا. پھر تو مسائل جو ہیں وہ لوگوں سمیت ختم ہو جانے تھے, اور دنیا نے اس کو بھگتنا تھا. یہ ایک امریکن سیاستدان کی ایک تھیوری ہے, اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس نے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑتی ہے تو باقی دنیا کے اوپر کیا اثر ہوگا. 2 ارب انسان یہاں پر تو فارغ, لیکن وہ جو اٹامک یا تابکاری دھند جو پوری دنیا کو 30 دن کے اندر لپیٹ میں لے لے گی, اس سے پوری دنیا کتنی افیکٹ ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. کتنا یہ خوفناک امر ہے. تو پاکستان تو نہیں چاہتا تھا یہ والا کام ہو. پاکستان
عددی اعتبار سے نمیریکلی انڈیا سے بہت چھوٹا ملک ہے, اس کا بجٹ بہت چھوٹا ہے, اس کی فوج بہت بڑی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ٹھوکا کنونشنل وار میں. اور پھر یہ جو نئی جو وار فیئر ہے سائبر وار سے لے کے میزائل والی جو ہے, یہ ڈیفنس والی جو وار ہے, اس میں ہم نے ان کو ٹھوکا. اور اگلا جو جواب تھا وہ بڑا خوفناک تھا. یہ بی بی سی کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو لہٰذا ہم اسی لیے رکے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم تباہی کے نہ خریدار ہیں نہ خواہش مند. تو باقی جو ہے وہ بھارت کو بڑا شوق تھا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ابھی بھی موقع ہے, مودی انکار کرے ٹرمپ کو کہ تو نہ کونے, تو ماما لگنا ساڈا, ہم نہیں کرتے صلح, آ جائے لاگ پتہ جائے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.